اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسے خطرناک گناہ میں مبتلا ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ پانچ عذاب کو نازل فرمایا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عورتوں کو حلال کیا تھا، یعنی کہ وہ جس طرح سے آج شوہر اور بیوی رہتے ہیں اسی طریقے سے ان کے یہاں بھی شادیاں تھیں کہ وہ عورتوں سے اپنی حاجت کو، خواہش کو پوری کریں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا، عورتوں کے بجائے، عورتوں کے علاوہ لونڈوں کی طرف بھاگے، یعنی کہ وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے عورتوں کی طرف سے عورتوں سے دور ہو گئے اور لونڈوں کی طرف، لڑکوں کی طرف مائل ہونے لگے، یعنی کہ وہ اپنی خواہش لڑکوں سے انہوں نے پوری کرنا شروع کر دی۔ اس بات پر حضرت لوط علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اس قوم کو سمجھایا کہ بھئی یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے تم اسی کو اپنے لیے حلال سمجھو، جس چیز کو حرام کیا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اچھا، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا ہے تو لوگ اس میں تو ان کو انٹرسٹ زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسری چیزوں میں ان کو انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا آج دیکھ لیں، آج کل عورتوں سے شوہر کو بیویوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ دوسری لڑکیوں میں، نامحرم عورتوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے۔ میں سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو بیویوں، جب تک وہ لڑکیوں سے بات نہ کر لیں، جب تک فون پہ بات نہ ہو جائے، 2-4 لڑکیوں سے افیئر نہ ہو جائیں، جب تک ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو یہ ہے نا کہ یہ جو گناہ کا راستہ ہے اس پر شیطان لوگوں کو زیادہ چلاتا ہے، اس کی طرف لوگوں کو لے کے آتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جو گناہ میں لذت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، بھئی گناہ میں گناہ بے لذت ہے نا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے گناہ کے۔ تو اس قوم نے کیا کیا کہ وہ لونڈوں کی طرف مائل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ قوم نے کہا کہ بھئی تم بڑے اللہ والے آئے ہو، تم بڑے نیک متقی پارسا بن کے آئے ہو، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بھیجا، کچھ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے مہمان بن کر، خوبصورت لڑکے کی شکل میں، لونڈوں کی شکل میں۔ تو وہ جو قوم تھی نا، وہ جب دیکھا انہوں نے کتنے خوبصورت لونڈے تو ان کی طرف مائل ہونے لگی اور کہنے لگے کہ آج ہمیں بدلہ ملے گا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے جو مہمان ہیں ہم ان کے ساتھ غلط کریں گے۔ تو وہ اس بد ارادے سے، غلط ارادے سے ان کی طرف آئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر دیا کہ اے پروردگار عالم، یہ کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارے مہمان ہیں اور یہ ہماری قوم کا جو نظریہ ہے، جو قوم کی جو سوچ ہے وہ بہت غلط ہے، اور یہ تو میرے مہمانوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، مولا حفاظت فرما ان لوگوں کی۔ تو وہ لونڈے آگے آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے، بلکہ میں کوئی لونڈا یا لڑکا نہیں ہوں، بلکہ میں فرشتہ ہوں، لیکن انسانی شکل میں آیا ہوں، ان کو میری طرف آنے دیجئے، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ دیکھتا ہوں کیا ان کا ارادہ ہے اور یہ کیا کریں گے آ کر۔ تو جیسے ہی وہ لوگ قریب آئے تو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے جو ماننے والے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے، وہ لوگ ساتھ ہو لیے اور یہ لوگ ایک جنگلی علاقے میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، آگ کی بارش کی، گندک پٹاس ہوتی ہے اس کی بارش کی، اور بادل آیا اور وہ بادل ان کے اوپر پھٹ کے وہ گرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 عذاب کو اکٹھا ان پر نازل کر دیا، ان پر بھیج دیا۔ وہ لوگ گھروں کے اندر چھپنے لگے تو وہ پتھر ان کے ساتھ آتا تھا اور ان کو آ کے زبردست ٹکر مارتا تھا، اور وہ پتھر آ کے ان کو لگتا تھا، وہ لوگ گر جاتے تھے۔ تو یہ ایسا کب ہوا؟ جب انسان، اس قوم نے بے شرمی کو اختیار کیا۔ تو ہم لوگوں کو اس دور میں بے شرمی سے بچنا ہے، بے حیائی سے بہت دور تک ہمیں رشتہ ناتا توڑ کے رکھنا ہے۔ ہمیں بے شرمی، بے حیائی کے قریب ہرگز نہیں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم بے حیائی سے دور رہیں، بے شرمی سے دور رہیں، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی وجہ سے، جو آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے قوم پہ ایک دم اچانک عذاب مسلط نہ کرنا، اس دعا کی بدولت
اگر اللہ نے اس دنیا میں بھلے عذاب نہ دیا لیکن آخرت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، بے شرمی بے حیائی سے بہت دور رہنا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔